وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ رب العالمین آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے اور خیر و عافیت میں رکھے۔ آپ کا بہت ہی اہم سوال ہے، وہ یہ ہے کہ تکبیر تحریمہ فرض ہے، واجب ہے یا سنت ہے؟ کیا اس کے بغیر نماز شروع کی جا سکتی ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ تکبیر تحریمہ نماز کے ارکان میں سے ایک رکن ہے۔ اس تکبیر تحریمہ کے بغیر بندے کی نماز صحیح اور درست نہیں ہے، اور بغیر تکبیر اللہ اکبر بولے نماز میں آدمی داخل بھی نہیں ہو سکتا ہے۔ یاد رکھیے گا، اللہ اکبر کہے بغیر نماز میں کوئی بندہ داخل نہیں ہو سکتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انہ لا تتم صلاۃ لاحد من الناس حتی یتوضا، کسی بھی آدمی کی نماز نہیں ہوگی یہاں تک کہ وضو کر لے۔ فیضع الوضوء مواضعہ، وضو کو اپنی جگہ پہ رکھے۔ ثم یقول، اور پھر کہے اللہ اکبر۔ پھر کیا کہے؟ اللہ اکبر کہے۔ یعنی جس طرح سے نماز کے لیے وضو لازم ضروری ہے، اسی طرح سے اللہ اکبر کہنا رکن ہے، رکن۔ شیخ ناصر الدین الالبانی نے کہا ہے کہ طبرانی کے اندر یہ روایت موجود ہے اور صحیح ترین روایت ہے۔ قال ابن قدامہ وعلى هذا عامة اہل العلم فی القدیم والحدیث، المغنی جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 126، اور المجموع جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 175۔ عام اہل علم زمانے قدیم میں بھی اور موجودہ زمانے میں بھی اسی کے قائل ہیں کہ اللہ اکبر جب تک کوئی آدمی نہیں بولے گا تب تک وہ نماز میں داخل نہیں ہوگا۔ یہ تکبیر تحریمہ کیا ہے؟ وہی اول شیء یبدأ العبد به صلاته، اللہ اکبر کے ذریعے سے ہی بندہ اپنی نماز کا آغاز کرتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مفتاح الصلاۃ الطہور، نماز کی کنجی وضو ہے، پاکیزگی ہے۔ وتحریمها التکبیر، اور تکبیر یہ تحریم کے لیے ہے۔ وتحلیلها التسلیم، نماز سے حلال ہونے کے لیے سلام ہے۔ امام احمد نے، ابو داؤد نے، ترمذی نے، ابن ماجہ نے اس کو روایت کیا ہے، اور قال النووی اسنادہ صحیح، صحیح الاسناد ہے۔ ابن ماجہ میں 276 نمبر، ترمذی میں 238 نمبر، اور ابو داؤد میں 618، اور مسند احمد میں 1009۔ اور اس لیے بھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تحریمها تکبیر، یعنی جو کھانا پینا بات چیت کرنا حلال تھا اس کو حرام کرنے والی تکبیر ہے۔ اے ان التکبیر یحرم علی المصلی الاکل والشرب وغیرہما مما کان مباحا خارج الصلاۃ۔ تکبیر تحریمہ اس کو کیوں کہتے ہیں؟ اس لیے کہ تکبیر بولنے کے بعد نمازی کے لیے کھانا پینا اور ان کے علاوہ جو نماز کے باہر جائز تھیں وہ حرام ہو جاتی ہیں۔ یا یہ کہ ان دخول فی حرمت الصلاۃ یکون بالتکبیر، یا دوسرا معنی یہ ہے کہ ان دخول فی حرمت الصلاۃ یکون بالتکبیر، نماز کی حرمت میں تکبیر ہی کے ذریعے سے بندہ داخل ہوتا ہے۔ اس لیے اگر کوئی آدمی، بہت سے فقہی مسائل لوگ بیان کرتے رہتے ہیں، اس میں کہتے ہیں اللہ اکبر کے بجائے کوئی خدا بزرگ تر است بول دے تو نماز ہو جائے گی۔ یہ بات صحیح نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تحریمها تکبیر، اللہ اکبر ہی کہنے سے
نماز میں بندہ داخل ہوگا، فارسی میں، دیگر زبانوں میں کوئی آدمی اللہ اکبر کی جگہ پہ الفاظ بولے تو وہ نماز نہیں ہوگی، وہ نماز نہیں ہوگی، یہ رکن ہے۔ اور آپ کو معلوم ہے کہ واجب اور فرض سے بھی زیادہ اہم رکن ہے، رکن، اس رکن کے بغیر نماز نہیں ہوتی ہے، نماز نہیں ہوتی ہے۔ وجوب کا مطلب یہ ہے کہ اگر چھوٹ جائے تو اس کی جگہ پہ سجدہ سہو کر سکتے ہیں، لیکن تکبیر تحریمہ رکن ہے، اس کے چھوٹنے سے نماز نہیں ہوگی۔ جو لوگ جلدی آ کر کے مل لیتے ہیں یا بغیر تکبیر کہے ہوئے سجدے میں، تشہد میں شامل ہو جاتے ہیں، ان کی نماز نہیں ہوگی۔ یاد رکھیے گا، پہلے آدمی کھڑے ہو کر اللہ اکبر بولے، اس کے بعد جس جگہ امام کو یا جماعت کو پائے اس جگہ شامل ہو جائے، لیکن تکبیر تحریمہ لازم اور ضروری ہے۔